بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ہوا ہے، جس میں عالمی سطح پر اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت 20 ممالک کے سربراہوں نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل ممبر بن چکا ہے، جبکہ بھارت بھی اس تنظیم کا مستقل رکن ہی ہے۔ چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 2 روزہ سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ SCO باہمی اتحاد اور اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ تنظیم تناور درخت بن چکی ہے۔ SCO ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی بہت گنجائش ہے۔ چینی صدر کا کہنا ہے کہ رکن ملکوں کو تجارت اور معیشت کے شعبوں میں دستیاب مواقع سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا۔ چین کے صدر نے SCO ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے تجارتی اور مواصلاتی روابط بڑھانا ہوں گے۔ دوسری جانب اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے خطے میں تعاون اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے SCO کے کردار کو مضبوط بنانے سے متعلق تجاویز بھی پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 25ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مذاکرات اور سفارت کاری پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان تمام عالمی اور 2 طرفہ تعلقات کا احترام کرتا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کچھ ممالک نے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ دنیا اب ان کے بیانیے پر یقین نہیں کرتی۔ ہمارے پاس جعفر ایکسپریس پر حملے میں غیر ملکی ہاتھ کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا سیاسی مفادات کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے ممالک کے جھوٹے بیانیوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ گھناؤنے جرائم کے ذمہ داروں اور ان کے سہولت کاروں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان نے صرف اپنے لیے بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے قربانی دی ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد قیمتی جانیں قربان کی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہے۔ مستحکم افغانستان نہ صرف ہمارے بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے معمول کے تعلقات چاہتا ہے۔ معمول کے تعلقات کے لیے بات چیت اور سفارت کاری کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ کثیر الجہتی مکالمے اور سفارت کاری کی طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے خود مختاری اور علاقائی سالمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان SCO ارکان اور ہمسایہ ممالک کی خود مختاری و علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ CPEC پاکستان اور چین کے درمیان ایک بہترین منصوبہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے SCO رکن ممالک کے ساتھ کوششیں جاری رکھیں گے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے جامع مکالمے کی ضرورت ہے۔ جامع مکالمے سے تمام دیرینہ مسائل حل کیے جا سکیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایران پر اسرائیل کی بلا جواز جاریت قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے۔ غزہ میں جاری ظلم اور بھوک ہمارے اجتماعی ضمیر پر نہ ختم ہونے والا زخم ہے۔ غزہ میں جاری ظلم و بربریت اور بھوک ہمارے ضمیر پر ایک بوجھ ہے۔ ظلم و خون ریزی کے فوری خاتمے کا مطالبہ دہراتے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منظور کردہ 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیانجن میں موجودگی میرے لیے باعث فخر ہے۔ تیانجن چین کی بنیادی قدروں کی نمائندگی، تہذیبوں اور ثقافتوں کے لیے پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ تیانجن میں اسی جذبے کی تجدید کے لیے جمع ہوئے جسے چین نے عملی شکل دی۔ شاندار میزبانی اور بھرپور انتظامات پر صدر اور حکومت چین کا شکر گزار ہوں۔ چین کی عالمی قیادت SCO ہی نہیں، تمام نمایاں اقدامات میں آگے نظر آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ازبکستان اور قزاقستان کو ان کے یوم آزادی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ SCO علاقائی تعاون و انضمام کے فروغ کے لیے پاکستان کے دیرپا عزم کی عکاسی ہے۔ چین کی کامیابی صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ اور بصیرت افروز قیادت کی بھی عکاس ہے۔ جی ناظرین،
दरिया असरा इजलास से खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सदर ट्रंप ने यूक्रेन में अमन के रास्ते को खोला है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एससीओ के चीन शहर तियानजिन में खिताब करते हुए कहा कि इनका मुल्क उस उसूल पर कायम है कि कोई मुल्क दूसरे के नुकसान पर अपनी सलामती को यकीनी नहीं बना सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के बहरान पर तबसरा करते हुए कहा कि यूक्रेन में बहरान हमले से नहीं बल्कि यूक्रेन में मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। उन्होंने कहा कि मगरब की यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिश यूक्रेन बहरान की वजूहात में से एक है। रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेन में बहरान की बुनियादी वजूहात को हल करना और सिक्योरिटी का तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी है। रूसी सदर पुतिन ने चीनी सदर और दीगर रहनुमाओं के साथ अलास्का में अमरीकी सदर ट्रंप के साथ समिट के नताइज पर भी गुफ्तगू की। उन्होंने मज़ीद बताया कि अमेरिका के साथ अलास्का समिट में समझौते तय पाए हैं और अमरीकी सदर ने यूक्रेन में अमन के लिए एक नया रास्ता भी खोला है। जी नाज़रीन, उसी दौरान चीन के शहर तियानजिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पशकियान से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुश्तरका तारीख़, सकाफ़ती विरसे और अक़ीदे पर मुबनी ताल्लुकात की मजबूत बुनियादों को उजागर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन की सूरत हाल का जायज़ा लिया। ईरानी सदर पशकियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के लिए ईरान के आज़म का अहदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर देते हुए ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्लिल यकजहती का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया और मुज़ाकरात और सफारतकारी को तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में कीमती जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।